بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی کا بالکل ہی آسان طریقہ، اس طریقے پر اگر آپ شادی کریں گے تو یقین جانے آپ چار شادیاں بھی کر سکتے ہیں۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ لڑکا یا لڑکی یا لڑکے کا سرپرست ولی یا لڑکی کا سرپرست ولی وغیرہ کہیں رشتہ پسند آ جائے تو پیغام نکاح بھیج دیں، اگر منظور ہو جائے تو بغیر کسی رسم و رواج کے یہ رسم و رواج کو درمیان سے نکال دیں کہ منگنی کی رسم کرنی ہے، مہندی کی رسم کرنی ہے، انگوٹھی پہنانی ہے، مہنگے جوڑے لڑکی کے لیے خریدنے ہیں، اس کے بہن بھائیوں کے لیے خریدنے ہیں، اس کے خاندان والوں کے لیے خریدنے ہیں، منگنی میں جو افراد ہیں ان کو کھانا کھلانا ہے، لاکھوں روپے منگنی میں خرچ ہو جاتا ہے۔ تو ان رسم و رواج کو درمیان سے ہٹا دیں، بس رشتہ منظور ہو جائے تو کوئی تاریخ متعین کر لیں، فلاں مہینہ فلاں تاریخ فلاں دن، تو اسی تاریخ کو اسی دن پھر لڑکا اپنے والد اور ایک دو معزز افراد کے ساتھ لڑکی کے ہاں چلا جائے، لڑکی کا ولی یا سرپرست وہ لڑکی کی اجازت سے قریبی مسجد میں آ جائے، وہاں سب اکٹھے ہو جائے، جمع ہو جائے، نماز پڑھ لیں، نماز کے بعد امام صاحب یا کوئی بھی فرد نکاح کا جو خطبہ ہے سنت ہے وہ پڑھ لے اور لڑکی کے ولی یا وکیل سے کی اجازت سے لڑکے کے سامنے ایجاب کر لے، لڑکا قبول کر لے، پھر اس کے بعد مختصر سی دعا کر لے، یہ نکاح ہو گیا۔ اگر اس موقع پر لڑکی والے چاہیں ایک دو افراد جو لڑکے کے ساتھ آئے ہیں ان کو کھانا کھلا لیں یا چائے پلا لیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد لڑکی والے دلہن کو رخصت کر دیں، رخصتی کے بعد شب زفاف کے بعد پھر لڑکا ولیمہ کر لے، جو مسنون ہے وہ بھی اپنی استطاعت کے مطابق اپنی طاقت کے مطابق کتنے افراد کو وہ جمع کر سکتا ہے، خاندان کے کتنے افراد کو وہ دعوت دے سکتا ہے، کچھ غربا مساکین کو جمع کر لے، وہ مختصر سا ولیمہ کر لے اپنی استطاعت کے مطابق۔ اس میں کوئی ضروری نہیں کہ بڑے بڑے ہال بک کر لے اور اس میں 8 آئٹم 9 آئٹم کھانے تیار کروائیں۔ یقین جانے ہم نے اپنے ساتھیوں کو دیکھیں ادھار لے کر بڑے ہال مہنگے ہال بک کرواتے ہیں، 8 آئٹم کھانے کے 9 آئٹم وہاں کھانے کھلاتے ہیں، پھر بعد میں پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھی قرض دار ہو گئے یا سارا سرمایہ وہی تھا وہی لگا دیا سارا ولیمے پر، پھر پریشان ہو گئے۔ تو کیا ضرورت ہے، کھانے والے بھی بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، اتنے سارے آئٹم میں کون سا کھاؤں، یہ اتنے ظاہر سی بات اتنے سارے آئٹم کھانے کی گنجائش نہیں ہوتی، پھر حسرت رہ جاتی ہے یار یہ صحیح نہیں کھا سکا، یہ والا صحیح نہیں کھا سکا، تو ایک کھانے کی گنجائش ہوتی ہے نا، تو اس میں کھانے والا بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ تو سادہ سا کھانا اپنی استطاعت کے مطابق جتنے اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کتنی سادگی سے جو ہے نا شادی کیا کرتے تھے۔ مدینے میں شادی ہو رہی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی مدینے میں موجود ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ نہیں ہے کہ صحابی کی شادی ہوگی، بعد میں پتہ چلتا ہے، پھر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوئی گلہ شکوہ نہیں کرتے، کوئی شکایت نہیں کرتے کہ مجھے تو بتایا نہیں، مجھے تو بلایا نہیں، یہ کیسے شادی کر لی، جیسے ہمارے یہاں گلے شکوے ہوتے۔ خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ولیمہ ایسا ہوا کہ آپ نے رفقا جو تھے آپ کے ساتھی تھے، صحابہ تھے، ان سے کہا کہ جس کے ساتھ جو کچھ ہے وہ اپنے ساتھ لے آئے، کھانے میں وہ دسترخوان بچھا دی اور ہر ایک اپنے ساتھ لے آیا اور آپ کا ولیمہ ہو گیا۔ کوئی گوشت نہیں تھا، کوئی روٹی نہیں تھی، کھجور پنیر ستو وہ بچھایا اور ولیمہ ہو گیا۔ تو اتنا سادگی کے ساتھ ولیمہ کریں، اپنی استطاعت کے مطابق اس طرح سنت کے مطابق شادی کریں، تو اس طرح آپ 4 شادیاں بھی کر سکتے ہیں، ورنہ آپ ایک شادی بھی نہیں کر سکتے۔ آج کل جس طرح شادی کہا جائے نا، سنتے ہیں نا کان کھڑے ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ شادی کتنا مشکل ہے، کتنا مہنگا ہو گیا۔ تو یہ رسم و رواج کو اپنے درمیان سے نکالیں تو شادی بالکل بھی آسان ہے، بالکل ہی آسان ہے۔